بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع اردو کی لسانی نظریات کے حوالے سے حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ حافظ محمود شیرانی 5 اکتوبر 1880 کو راجستھان کی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک افغانی قبیلے شیرانی سے تھا۔ 1901 میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کیا۔ 1904 میں مزید تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ بدقسمتی سے 1906 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسی وجہ سے خود بھی بیمار ہو گئے۔ وہ اپنی قانون کی ڈگری مکمل نہ کر سکے۔ تاہم انگلستان میں انہوں نے مغرب کا فن تحقیق سیکھا۔ یہاں کی لائبریریوں، عجائب گھروں اور نامور محققین سے استفادہ حاصل کیا۔ جب ہندوستان واپس آ گئے تو 1922 میں اسلامیہ کالج لاہور میں ملازم ہوئے۔ یہیں انہوں نے کالج پرنسپل کے حکم پر پنجاب میں اردو تحریر لکھی۔ 1928 میں اورینٹل کالج میں لیکچرار ہوئے۔ 1941 میں ریٹائرمنٹ لی اور ٹونک چلے گئے اور 1946 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی اہم کتابیں درج ذیل ہیں: نمبر 1 پنجاب میں اردو، نمبر 2 تنقید بر آب حیات، نمبر 3 تنقید بر شعر العجم، نمبر 4 مقالات شیرانی۔ یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ فردوس پر 4 مکالمے بھی لکھے اور مکاتیب وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اردو کے نظریے کے حوالے سے چند قابل ذکر باتیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے واضح طور پر کہا کہ اردو زبان کے آغاز کے وقت سنسکرت زبان مردہ ہو چکی تھی، اس لیے اردو کی ساخت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ نمبر 2 پہ انہوں نے کہا کہ اسی نظریے میں مردہ زبانوں کے حوالے سے زندہ زبانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اردو کا معاوضہ برج بھاشا، ہریانوی، ملتانی، پنجابی، دکنی اور راجستھانی بولیوں سے کیا ہے۔ جہاں تک تاریخی تناظر کا سوال ہے تو حافظ محمود شیرانی کے مطابق ہم اردو کے آغاز کو شاہ جہان یا اکبر کے دربار میں لشکر گاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں، لیکن یہ زبان ان زبانوں سے بہت قدیم ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔ گویا وہ اردو زبان کے آغاز کا صحرا ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کو ٹھہراتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان آئے تھے 712 میں محمد بن قاسم کی قیادت میں آئے۔ انہوں نے سندھ اور ملتان کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 1000 عیسوی سے 1026 عیسوی کے درمیان ہندوستان کے شمالی مغربی راستوں سے 17 حملے کیے۔ اس کے بعد محمد تغلق نے 1193 عیسوی میں پرتھوی راج جہاں کو شکست دی اور اس کے بعد یہاں خاندان غلامہ نے حکومت کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں یہاں سلاطین دہلی، لودھی اور پھر مغل خاندان نے حکومت کی۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کا آغاز و ارتقاء کی ترتیب جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ایک ایسی زبان کی ضرورت محسوس کرتی ہے جس سے باہمی گفتگو کا کام لیا جا سکے، تو یوں زبان بننے کا آغاز وادی سندھ اور ملتان سے ہوا، جبکہ اگلا پڑاؤ پنجاب میں ہوا اور دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے۔ اردو جو ہے وہ دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان دہلی میں پنجاب کے راستے سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی نہ کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ تو اسی طرح ان کے مطابق اردو کی داغ بیل
اسی دن سے پڑھنی شروع ہوئی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان آ کر وطنیت اختیار کی۔ سندھ پر مسلمان پہلی صدی سے قابض تھے۔ پنجاب پر انہوں نے بعد میں قبضہ کیا۔ سندھ اور پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ملتی جلتی ہیں اور یہیں اردو کا خمیر پیدا ہوا۔ اردو اور پنجابی کی جائے پیدائش ایک ہے، ایک ہی جگہ تربیت پائی، اور یہ دونوں جب سیانی ہوتی ہیں تو الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا حافظ محمود شیرانی کا اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق نظریہ۔